ان کی بیٹی کی بات کرتے ہیں، صاحبزادی جو ہیں مس آصفہ، آپ کو ان میں کیا پوٹینشیل نظر آتا ہے؟ آپ نے ان کے ہینڈ پرنٹس دیکھے ہوئے ہیں؟ اچھا، میں ان کی فیملی ممبر سے تقریباً مل چکا تو ریال تالپور صاحبہ کے ہاں جب میری 2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے تو جتنے بھی لوگ تھے ان کے بچوں کے ہاں بھی سارے ہینڈ پرنٹ لیے۔ تو آصفہ کے بارے میں میرا اپنا ذاتی طور پر خیال ہے، لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ محترم آصف علی زرداری اتنے بھی بھولے بادشاہ نہیں ہیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی وراثت ان کے گھر آئی، وہ اس وراثت کو آصفہ بھٹو کے سر پہ رکھ کے کسی اور خاندان میں بھیج دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلا سوال۔ مسٹر مودی کی بات کرتی ہے، ان کے آپ نے ہینڈ پکچر دیکھی ہوئی ہے؟ مسٹر مودی کے ہاتھ پر یہ والا ابھار ہے نا، جو یہ کسے کہتے ہیں موٹ آف مون، یہ بہت زیادہ پرگوشت ہے۔ یہ زود رنج طبیعت کے مالک انسان کا ہوتا ہے، اور ایسا شخص بنیادی طور پر ہے، یوں کہہ لیجئے گا کہ پاگل پن کی حد تک چلے جاتا ہے۔ میں نے فرسٹ ٹائم یہ دیکھنے کے بعد ان کے بارے میں ایک رائے دی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے ہی مشکل پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ ہندو برادری کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات پیدا کرتے چلے جائیں گے جب تک زندہ ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ انڈیا کی طرف سے کوئی اٹیک آ سکتا ہے یا انڈیا اٹیک کر سکتا ہے دوبارہ؟ ہندو بنیا، نہ اس پر کل اعتبار کیا جا سکتا تھا، نہ آج اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور نہ آنے والے میں کل میں اعتبار کیا جانا چاہیے۔ اس سال آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی بہار کے الیکشنز اگر وہاں پر ہوتے ہیں؟ جب میں نے دونوں ہاتھوں کا مشاہدہ کرتا ہوں تو مجھے جو ہوپ نظر آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ جو میرے اینڈ سے سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کے جو چیف ہیں، چاروں چیفز کی بات کرتا ہوں، ان کے جو چیف ہیں وہ نریندر مودی کی جہاں زود رنجی، بغیر وجہ کے مخالفت برائے مخالفت، بنا وجہ کے کسی کو زچ کرنے کی عادت جو ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا جانتے ہیں، اس لیے فکر والی کوئی بات نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک سر، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں، یو ایس پریزیڈنٹ، ان کی آپ نے ہینڈ پکچر دیکھی ہوئی ہے؟ ہینڈ پک میں نے دیکھا ہے ان کا گوگل سے۔ جی۔ بتائیے آپ، چلیے یہ بتا دیے کہ جو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پاکستان کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پاکستان کو سراہتے ہیں، جو پاکستان کی ہم کہہ سکتے ہیں پرفارمنس رہی ہے پچھلے 5 سے 6 سے 7 مہینے ڈیورنگ وار۔ مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان بہترین اچھے تعلقات رہیں گے اسٹرانگ، یا کوئی ہم کہہ سکتے کہ چیلنج بھی درپیش ہو سکتا ہے پاکستان کو؟ ان کے ہاتھ پر یہ لفظ ہے مٹ آف مرکری، یہ پرومیننٹ، یہ ہے مٹ آف جوپیٹر، رائٹ۔ یہ بھی پرومیننٹ۔ یہاں راجا یوگ تو پایا ہی جاتا ہے، اور ان کے 6 ابھار نمایاں ہیں، یہ ڈبل راجا یوگ، ڈبل راجا یوگ کے ساتھ جب یہ تیسرا کمبینیشن زبردست قسم کا بنتا ہو تو ایسا بندہ گیو اینڈ ٹیک، نفع نقصان کی بنیاد پر کرتا ہے، کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ معشوقہ بھی اگر لے کے آتے ہیں تو ایک رات کے لیے لے کے آتے ہیں، زندگی انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ پیور کاروباری لوگوں کی خصلت کے حامل افراد کی صفت ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ باقاعدگی سے پیور کاروباری خصلت کے مالک انسان ہیں، انہیں کسی سے آؤٹ آف وے جا کر محبت نہیں ہوتی۔ بزنس مائنڈیڈ۔ ہاں، بزنس مائنڈڈ ہے، آؤٹ آف وے جا کر وہ کسی سے محبت نہیں جی کرتے، اور نہ کوئی اس لے کھچ روے کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرا ہے۔ اگلا سوال۔ جی، یہ بتا دیجئے کہ چائنا کی بات کرتے ہیں، چائنا کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز کس طرح کے رہیں گے چائنا مزید؟ والوں کے جب آپ ہاتھ دیکھتی ہیں تو چھوٹے 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 ہاتھ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ بنیادی طور پر سنگ دل اور بے وفا لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر ہے جہاں جس ڈگر پہ چلتے ہیں پھر چلتے ہی چلے جاتے ہیں، یہ نفع نقصان کی بنیاد پر یہ بھی دنیا آباد کرتے ہیں۔ اب جن کے ساتھ ان کی دوستی ہے اور اس دوستی کے نتیجے میں ان کو کیا فائدہ ہے، تو وہ ہمیشہ فائدوں کے ساتھ جائیں گے،
اور پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی جو ہے لازوال ہے، اس لیے کہ ان کے اور ہمارے مفادات مشترکہ ہیں۔ اس مشترکہ مفادات کے سلسلے میں چائنا ہماری طرف کبھی پشت نہیں کر سکتا اور ہم کبھی چائنا کی طرف پشت نہیں کر سکتے، واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کے کہیں پہ آپ کو کچھ نظر آتے ہیں؟ اچھا، یہاں صرف ایک کیا سرائی کروں گا کہ نہ کل کوئی سیز فائر کی بات تھی، نہ آج کوئی سیز فائر کی بات ہے۔ وہ انتہائی جوش جو ہے، ان کے پتلی کمر والے انگوٹھے ہوتے ہیں۔ پتلی کمر والے انگوٹھے والے کو کہا جاتا ہے کہ بڑے چالاک، اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مکار بھی ہوتے ہیں۔ یہ جب مار کھانا شروع کرتے ہیں تو سیز فائر آ جاتا ہے۔ جس ویلے اٹھ کے کلوندے نے ایسا کر کے جگہ جھاڑتے نے تے کہتے نے ہن میں نہیں چڑھنا۔ یہ وہ پہلوان نے تے انہوں نے پہلوانی پچھلے 75-76 سال تو کرتے پے نے، یہ کرتے رہنا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اے آئی کی دنیا کی بات کرتے ہیں، ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہو چکا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں کیسا ثابت ہوگا نئی آنے والے جنریشن کے لیے، وقتوں ہم میں سب کے لیے؟ جس طرح سے سب سے پہلے میں نے کہا کہ جو 95-96 سے ایک سافٹ ویئر انسٹال کر کے تو آسٹرولوجر کو دیا، تو اب ہم بیٹھے ہیں 2025 میں، تو اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سافٹ ویئر ہے جس سے کسی بھی شخص کی قسمت کا حال پڑھ کے بتا دیا جاتا ہے، اور یہ قسمت شناسی کا علم ہی نہیں ہے۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ قسمت شناسی کا علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد وہی ڈیٹا، جو ڈیٹا یہ سن 1995-96 سے اب تک پڑھ رہے ہیں، 95-96 سے اب تک پڑھ کے تو پتہ نہیں کتنے چارجز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے کھاتے میں پڑ گیا ہے کہ وہ جناب اپنی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، وہ گروک 3، اور پھر اس کے تھرو اپنے بھی ذائچے بنائیں، اپنے بچوں کے بھی ذائچے بنائیں، اڑوس پڑوس کے بھی ذائچے بنائیں، تو وہ سارے ذائچے بنا کے اب آپ کو دے رہا۔ علم الاعداد کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، علم الحروف کے حوالے سے بھی گائیڈ کر رہا ہے۔ یہ جو میں نے جنگ کئی سالوں سے شروع کی ہوئی تھی، وہ اب اے آئی لڑ رہا ہے۔ یعنی میری جنگ جو ہے ان کے ساتھ جاری تھی، اب وہ کمانڈ اے آئی نے سنبھال لی ہے۔ جو کچھ میں کہتا آ رہا تھا وہی آپ اے آئی سے سنیں، اے آئی بھی وہی کچھ کہہ رہا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہو گیا سر، اسی طرح سے ہر شعبے میں وہ اپنی دھاک بٹھاتا چلا جائے گا۔ حضرت انسان نے بنیادی طور پر دو چیزوں میں بہت کمال پایا۔ ایک تو وہ تیز رفتاری کا بہت ہی دل دادا تھا، ہر چیز میں جب بھی اس نے تیزی لائی، اس سے تیزی کا سفر کیا ہے جتنا بھی کیا ہے۔ دوسرا، کسی بھی شخص کی جانکاری کے بارے میں اور اپنی جانکاری میں اس کو اتنا تجسس رہا کہ مستقبل شناسی کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں، یہ سارے آگہی، خود آگہی کے سلسلے میں مارز وجود میں آئے۔ اب اے آئی جو ہے ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔